ہائے میں لٹ گئی، میں برباد ہو گئی۔ اس ظالم آدمی نے میری عزت رون ڈالی۔ میں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی۔ اب میں کہاں جاؤں گی؟ میرا کوئی سہارا بھی نہیں ہے۔ اس نے تو مجھے برباد کر دیا ہے۔ کرائے کے پیسے لینے آیا تھا اور مجھے ہی لوٹ لیا۔ میں نے رو رو کر ایسا ہنگامہ مچایا تھا کہ ہر کوئی میری حالت دیکھ کر اپنے آنسو روک نہیں سکا۔ مجھے بچپن سے ہی ڈرامہ کرنے کا بہت شوق تھا اور آج میں نے ایسا ڈرامہ کیا تھا کہ ہر کوئی میرے جھوٹے ڈرامے میں پھنس گیا تھا۔ پورا محلہ ہمارے گھر کے باہر اکٹھا ہو گیا تھا۔ سب کی ہمدردی میرے ساتھ تھی۔ ہر کوئی میرے مکان مالک کو بد دعائیں دے رہا تھا اور میرا مکان مالک ہر کسی کو اپنی بے گناہی بتا رہا تھا، لیکن وہاں موجود لوگوں میں سے کسی کو بھی اس کی بات پر بھروسہ نہیں تھا۔ میں ایک جوان لڑکی تھی اور میری حالت بہت خراب تھی، اسی لیے ہر کسی کی ہمدردی بھی میرے ہی ساتھ تھی۔ میں روتے روتے ترچھی نگاہوں سے اپنے مکان مالک کو دیکھ رہی تھی، جو اپنے آپ کو اس بھیڑ کے غصے سے بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے ہی وہ کرایہ مانگنے میرے گھر پر آیا تھا اور میں نے ایسا ڈرامہ کیا تھا کہ اس کے پاس اپنی عزت بچانے کا کوئی راستہ باقی نہیں رہا تھا۔ میرا مکان مالک ایک بہت شریف آدمی تھا، بس تھوڑا سا غصے کا تیز تھا، لیکن اس نے کبھی مجھ پر کوئی غلط نظر نہیں ڈالی تھی۔ آج بھی وہ کرایہ مانگنے آیا تو میرے اوپر بہت زیادہ غصہ کرنے لگا، کیونکہ ہمارے اوپر پچھلے کئی مہینوں سے کرایہ چڑھا ہوا تھا اور ہم نے دیا بھی نہیں تھا۔ آج بھی ہمارے پاس اسے دینے کے لیے پیسے نہیں تھے، اس لیے میں نے بہت سوچ سمجھ کر کرائے سے بچنے کے لیے یہ کھیل کھیلا تھا اور جھوٹ بول کر اسے اپنے گھر کے اندر لے کر آ گئی کہ آج میں اسے آدھا کرایہ دے دوں گی۔ پہلے تو وہ مجھ سے منع کرنے لگا، لیکن میں نے اسے زبردستی اندر بلا لیا۔ میں نے اسے کہا کہ گرمی بہت ہے، آپ اتنی دور سے چل کر آ رہے ہیں، اندر آ جائیے، میں آپ کو ٹھنڈا شربت پلا دوں گی۔ اسے پتہ نہیں تھا کہ میری ماں میرے گھر میں نہیں ہے اور اس وقت میں گھر پر اکیلی ہوں۔ وہ بیچارہ تو انجانے میں ہی مار کھا گیا۔ میرے بار بار کہنے پر وہ گھر کے اندر آ گیا اور میں نے موقع دیکھ کر بستر پر بچھی چادر کو کھینچ کر نیچے پھینکا، اپنے بالوں کو نوچا اور پھر بہت تیزی کے ساتھ اپنے کپڑوں اور آستین کو پھاڑ دیا۔ میں نے خود ہی اپنے ہاتھوں سے اپنے کندھے کو اتنی زور سے دبایا تھا کہ انگلیوں کے نشان پڑ گئے تھے۔ میں نے یہ سب کچھ اتنی چالاکی سے اور اتنی جلدی میں کیا تھا کہ میرے سامنے کھڑا میرا 30 سال کا مکان مالک ہکا بکا رہ گیا تھا۔ اس کے تو دماغ میں بھی ایسا کچھ نہیں ہوگا کہ میں اتنی گھٹیا حرکت کروں گی۔ میں نے اسے پیسے دینے کے بجائے اپنے گھر اور اپنے آپ کو بکھیر دیا تھا، کیونکہ مجھے لگا تھا کہ اس طرح ہماری اس سے جان چھوٹ جائے گی اور وہ ڈر کی وجہ سے دوبارہ ہمارے گھر پر کرایہ مانگنے نہیں آئے گا۔ اس طریقے سے ہمارا سارا کرایہ معاف ہو جائے گا۔ میری اس حرکت سے وہ اتنا زیادہ ڈر گیا تھا اور حیرانی سے مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ اس سے پہلے وہ میری اس حرکت کو اور میری سوچ کو سمجھ پاتا، میں نے ایسا ہنگامہ مچایا تھا کہ اسے کچھ سمجھنے اور بھاگنے کا موقع بھی نہیں ملا۔ یہ ایک چھوٹا سا محلہ تھا اور یہاں پر سب کے گھر ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے۔ میری ہلکی سی چیخ پر ہی آس پڑوس والے سب لوگ گھر کے باہر اکٹھا ہو گئے۔ وہ مکان مالک بہت غصے سے مجھے گھور رہا تھا۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ اس نے تو کبھی سپنے میں بھی نہیں سوچا ہوگا کہ میں کوئی ایسی ویسی حرکت کروں گی، اور اب جب وہ سمجھ چکا تھا کہ میں نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے تو وہ مجھے دھمکانے لگا کہ اگر میں نے شور بند نہیں کیا تو وہ مجھے اس گھر سے ہمیشہ کے لیے دھکے مار کر نکال دے گا۔ لیکن میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ میں اس کی کسی بات سے بھی نہیں ڈروں گی۔ میں نے اس کی دھمکیوں کی پرواہ کیے بغیر ہی گھر کا دروازہ کھولا اور چیختی چلاتی ہوئی باہر نکل گئی۔ میرے بکھرے بال، پھٹے ہوئے کپڑے اور گردن اور بازو پر موجود انگلیوں کے نشان دیکھ کر سبھی لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ باہر اکٹھا ہوئے لوگ مجھے اس حالت میں دیکھ کر آپس میں کانوں میں باتیں کرنے لگے۔ میں نے رو رو کر اس قدر ہنگامہ کھڑا کیا تھا کہ وہاں موجود عورتیں مجھے سہارا دے رہی تھیں، میرے اوپر ترس کھا رہی تھیں، اس مکان مالک کو کوس رہی تھیں۔ جس کے منہ میں جو بات آ رہی تھی وہ کہتا ہی چلا جا رہا تھا۔ ہر کوئی مکان مالک کو یہ کہہ کر کوس رہا تھا کہ دیکھنے میں تو کتنا سیدھا سادھا اور شریف نظر آتا ہے، لیکن کرتوت تو دیکھو، جوان لڑکی کو اکیلے گھر میں کیا دیکھا
اپنی اوقات دکھا بیٹھا، مانا کہ یہ لوگ غریب ہیں، کرایہ نہیں دے سکتے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی درندہ ہماری بچیوں کی عزت لوٹ لے گا۔ یہ لڑکی صرف اپنی ماں کی نہیں بلکہ ہمارے محلے کی بھی بچی ہے، اور مکان مالک کی یہ گھٹیا حرکت پر ہم لوگ چپ نہیں بیٹھیں گے۔ پورا محلہ ہی میرا ہمدرد بن کر کھڑا تھا۔ یہ سب وہی لوگ تھے جنہوں نے ہماری غریبی کا کبھی احساس نہیں کیا تھا، اور نہ ہی کبھی ہمارے گھر ہونے والے فاقوں کا۔ اس سے پہلے ہمیں کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا، لیکن اب اس تماشے میں سب برابر کا حصہ لے رہے تھے۔ کچھ لوگ تو آگ میں گھی ڈالنے کا کام کر رہے تھے اور مکان مالک پر چڑھ چڑھ کر حملہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس ہنگامے کے بیچ میری ماں بھی بازار سے لوٹ کر آ گئی، اور وہ یہ سب منظر دیکھ کر حیران رہ گئی اور خوب زور زور سے رونے لگی۔ اماں کو پتہ نہیں تھا کہ میں نے یہ ڈرامہ کیا ہے۔ اماں بھی دوسروں کی طرح مکان مالک کو ہی غلط سمجھ رہی تھی، اور محلے والوں نے جب میری اماں کی ایسی حالت دیکھی تو مکان مالک کو غصے میں کہنے لگے کہ تو نے اس لڑکی کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے، اب اس بیچاری کو کون اپنائے گا؟ یہ تو ساری زندگی اپنی ماں پر بوجھ بن جائے گی۔ تجھے تیرے کیے کی سزا ملنی ہی چاہیے، اس لیے اب تو اس لڑکی سے شادی کرے گا اور یہ گھر بھی اس کے نام کرے گا، ورنہ ہم تیرا اس محلے میں قدم رکھنا بھی مشکل کر دیں گے اور پولیس میں بھی تیرے خلاف رپورٹ لکھوا دیں گے۔ مکان مالک نے سب کو بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ اس نے کچھ نہیں کیا ہے، وہ ایک شریف شادی شدہ آدمی ہے، لیکن اس کی بات پر کسی نے بھروسہ نہیں کیا، اور سب نے مل کر اس پر اس قدر دباؤ ڈالا کہ وہ راضی ہو گیا۔ لیکن اس سارے ڈرامے میں میں نے اس نکاح کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ میں نے تو صرف یہی سوچا تھا کہ میں اسے بدنام کروا کر اس محلے سے نکلوا دوں گی، اور پھر وہ خود ہی ڈر کی وجہ سے کبھی اس گھر کا رخ نہیں کرے گا۔ لیکن محلے والوں نے تو ہمارے نکاح کا شور کھڑا کر دیا تھا، جبکہ مجھے اچھے طریقے سے پتا تھا کہ وہ مکان مالک ایک شادی شدہ آدمی ہے۔ پھر میں کیسے اس کے ساتھ نکاح کر سکتی تھی؟ اور نکاح کے بعد تو نہ جانے وہ میرے ساتھ کیا سلوک کرتا۔ اسی لیے میں نے اس نکاح سے منع کرنا چاہا، لیکن وہاں پر جتنی بھی عورتیں کھڑی تھیں سب مل کر مجھے سمجھانے لگی، کہنے لگی کہ اب تمہیں کوئی نہیں اپنائے گا، تمہارا آنے والا کل برباد ہو جائے گا، اب تم کسی کو کیسے منہ دکھاؤ گی، لوگ تمہیں تانے دیں گے، اسی لیے بہتر ہے کہ تم اس کے ساتھ شادی کر لو۔ میرا کھیل مجھ پر ہی بھاری پڑ گیا تھا۔ میری اماں بھی مجھے سمجھانے لگی کہ جو کچھ ہو چکا ہے اسے بھول جاؤ، مکان مالک ایک اچھا آدمی ہے، وقتی طور پر شاید شیطان کے بہکاوے میں آ گیا ہوگا، تم اس سے اسی وقت شادی کر لو، تمہاری زندگی سنور جائے گی۔ ویسے بھی ہم اتنے غریب ہیں اور تمہارے سر پر باپ کا سایہ بھی نہیں ہے، بھلا تم سے کون شادی کرے گا؟ اور پھر سب لوگوں نے مل کر مجھے اس نکاح کے لیے مجبور کر دیا۔ اتنے لوگوں کی موجودگی میں زبردستی ہم دونوں کو نکاح کرنا پڑا، اور مکان مالک کو حق مہر میں یہ گھر بھی میرے نام لکھنا پڑا، جس گھر کے کرائے کے لیے وہ اتنا ہنگامہ کھڑا کیا کرتا تھا۔ اپنی اس جیت کے لیے میں دل ہی دل میں بہت خوش ہو رہی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ میرا پلان کامیاب ہو گیا، اور اب تو یہ گھر بھی میرے نام ہو گیا، اب ہمیں اس گھر کا کرایہ دینا نہیں پڑے گا۔ لیکن دوسری طرف اس نکاح نے مجھے پریشان کر رکھا تھا۔ اب میں پتہ نہیں کیسے اس مکان مالک سے اپنی جان چھڑواؤں گی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ نکاح کے بعد لوگوں کی بھیڑ دھیرے دھیرے کم ہونے لگی، اور کچھ ہی دیر میں وہاں پر صرف میں اور میری ماں اور مکان مالک ہی رہ گئے۔ مجھے لگا تھا کہ وہ مکان مالک مجھے کوسے گا اور مجھے برا بھلا کہے گا اور وہاں سے چلا جائے گا، لیکن سب کچھ الٹا ہو رہا تھا۔ مکان مالک نے میری ماں کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، اب آپ کی بیٹی میری بیوی ہے، اسی لیے آج سے یہ اس گھر میں نہیں رہے گی، میں اسے اپنے گھر لے کر جا رہا ہوں۔ مکان مالک کی یہ بات سن کر میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اب اس سے آگے میرے ساتھ کیا ہوگا۔ مجھے اس بات کا بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ ابھی مجھے اپنے ساتھ لے جانے کی بات کرے گا، جبکہ وہ پہلے سے شادی شدہ بھی تھا۔ اس کے گھر میں اس کی بیوی پہلے سے ہی تھی، لیکن اس نے میری کلائی کو زور سے پکڑا اور میرے 1000 بار منع کرنے کے بعد بھی میری ماں سے کہا، آج سے آپ کی بیٹی آپ کے گھر سے رخصت ہوئی، اب یہ میری ذمہ داری ہے اور میرے ساتھ ہی رہے گی، اور یہ گھر آج سے آپ کا ہے، آپ اس میں چین سکون سے رہیے، آج کے بعد میں آپ سے کرایہ مانگنے بھی نہیں آؤں گا۔
وہ آدمی مجھے غصے میں کھینچتا ہوا اپنی گاڑی میں بٹھا کر اپنے گھر لے آیا۔ اس کے ساتھ اکیلے گاڑی میں بیٹھتے ہی میرے ہاتھ پیر کپ کپانے لگے، کیونکہ اب نہ ہی میری ماں میرے ساتھ تھی اور نہ ہی محلے والے۔ آگے پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہونا تھا۔ اب جو کچھ بھی یہ آدمی میرے ساتھ کرتا وہ مجھے اکیلے ہی جھیلنا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ مجھے کہاں لے کر جا رہا ہے۔ مکان مالک کی آنکھوں میں غصہ اور نفرت دیکھ کر میری تو جان نکل رہی تھی۔ 1 گھنٹے کے سفر کے بعد گاڑی ایک چھوٹے سے مکان کے آگے رک گئی۔ وہ مجھے گاڑی سے زبردستی اتار کر گھر کے اندر لے گیا اور ایک کمرے میں لے جا کر مجھے پٹک دیا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے قیامت آنے والی ہو۔ اب میں اس کی بیوی تھی اور وہ مجھ پر پورا حق رکھتا تھا۔ وہ میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ پتہ نہیں وہ میرے ساتھ کیسا سلوک کرتا۔ یہاں تو کوئی مجھے بچانے والا بھی نہیں تھا، لیکن اس وقت وہ مجھ سے بنا کچھ کہے کمرے سے باہر چلا گیا۔ میں نے بہت چالاکی سے جو تماشا کھڑا کیا تھا وہ ختم ہو چکا تھا، اور اب مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ پتہ نہیں آگے میرے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ میں اپنے کھڑے کیے تماشے پر ہی پچھتا رہی تھی۔ یہی سب باتیں سوچ کر میں رونے لگی۔ ابھی مجھے روتے روتے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک بہت خوبصورت جوان لڑکی میرے کمرے میں آ گئی۔ وہ اتنی خوبصورت اور گوری تھی، میں اسے دیکھتی کہ دیکھتی رہ گئی۔ میں پہلی نظر میں ہی اسے پہچان گئی تھی کہ وہ میرے مکان مالک کی پہلی بیوی ہے۔ اسے دیکھتے ہی فوراً میرے دماغ میں یہ بات آئی، جس آدمی کی پہلی بیوی اتنی خوبصورت اور حسین ہو، وہ مجھ جیسی لڑکی پر کیوں نظر ڈالے گا؟ جیسے جیسے وہ لڑکی میرے قریب آنے لگی، میرے ہوش اڑنے لگے۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں وہ میرے ساتھ کیا سلوک کرے گی، کیونکہ کوئی بھی عورت اپنے شوہر کو کسی دوسری عورت کے ساتھ نہیں بانٹ سکتی، اور جس طرح آج ہمارا نکاح ہوا تھا اس کے بعد تو مجھے اس لڑکی سے کسی بھی اچھائی کی امید نہیں تھی۔ شاید اس کے شوہر نے اسے میری سچائی بتا دی ہو، شاید وہ جانتی ہو کہ میں نے کس طرح اس کے شوہر پر جھوٹا الزام لگا کر اسے پھنسایا ہے اور پورے محلے کے سامنے اسے بے عزت کیا ہے۔ اب شاید یہ مجھ سے اس سب کا بدلہ ضرور لے گی۔ اگر سچ میں اسے یہ سب کچھ پتا ہوگا تو پتہ نہیں وہ میرے ساتھ کیا کر بیٹھے گی۔ وہ مجھے بہت گھور گھور کر دیکھ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مجھ میں کچھ تلاش کر رہی ہو۔ کچھ دیر وہ خاموشی سے مجھے دیکھتی رہی اور پھر مسکرا کر میرے چہرے پر لٹکے ہوئے بالوں کو بہت ہی پیار سے کانوں کے پیچھے کرتے ہوئے کہنے لگی، تم تو بہت ہی خوبصورت ہو، لیکن تم کیسی دلہن ہو؟ تم تو تیار بھی نہیں ہوئی ہو، تم نے تو شادی والا لہنگا بھی نہیں پہنا۔ کیا تم اپنی شادی کی رات سجنا سورنا نہیں چاہتی ہو؟ اس کی بات سن کر میں نے گھبرا کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اس کے بات کرنے میں نہ ہی کوئی چبھن تھی اور نہ ہی کوئی تانا، بلکہ اس کے چہرے پر تو ہلکی ہلکی مسکراہٹ تھی۔ اس کی یہی مسکراہٹ مجھے بہت زیادہ حیران کر رہی تھی۔ اس کی نظر میری خالی کلائیوں پر پڑی تو اس نے جھٹ سے اپنے ہاتھوں سے اپنے کنگن اتارے اور میرے ہاتھوں میں پہنا دیے۔ میں بہت زیادہ حیرت سے اس سارے منظر کو دیکھ رہی تھی کہ میں اس کی سوتن تھی اور وہ کیسے میرے ساتھ ایسے محبت سے باتیں کر رہی تھی، اور وہ بھی اس طرح کے نکاح پر۔ لیکن وہ تو بہت ہی محبت سے بات کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر وہ میرے پاس بیٹھی رہی اور مجھ سے باتیں کرتی رہی۔ اس کی باتوں میں محبت کی چاشنی گھلی ہوئی تھی۔ اس نے مجھ سے کوئی بھی ایسی بات نہیں کی تھی جس سے مجھے ایسا لگے کہ وہ مجھ سے نفرت کرتی ہے، اور نہ ہی کوئی دشمنی کی بات کی تھی، بلکہ وہ تو برابر مسکراتی ہی چلی جا رہی تھی۔ اس کی محبت بھری باتوں نے مجھے کچھ حوصلہ دیا تھا، اور میں نے ڈرتے ڈرتے اس سے کہا کہ مجھے عدنان سے بہت ڈر لگ رہا ہے، پتہ نہیں وہ میرے ساتھ کیسا سلوک کریں گے۔ جانے انجانے میں مجھ سے جو خطا ہوئی ہے، میں جانتی ہوں وہ بہت بڑی غلطی ہے، لیکن غریبی نے مجھے یہ غلط قدم اٹھانے پر مجبور کیا تھا۔ میں اس لڑکی سے اپنے کردار کی صفائی پیش کرنے لگی۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگی کہ تم فکر مت کرو، عدنان بہت اچھے آدمی ہیں، وہ تمہیں کچھ بھی نہیں کریں گے۔ اور پھر وہ اٹھ کر کمرے سے باہر چلی گئی، اور کچھ ہی دیر بعد لوٹ کر آئی تو اس کے ہاتھ میں دودھ کا گلاس موجود تھا۔ اس نے زبردستی وہ دودھ کا گلاس میرے ہاتھوں میں پکڑایا اور مجھ سے کہنے لگی، یہ دودھ پی لو اور تم دیکھنا عدنان تم پر بالکل بھی غصہ نہیں کریں گے۔ وہ دودھ کا گلاس مجھے تھما کر پھر کمرے سے باہر چلی گئی۔ مجھے بھی بھوک لگ رہی تھی،
کیونکہ سارے ڈرامے کی وجہ سے میں دوپہر کا کھانا کھانا بھی بھول گئی تھی، اور اس کے بعد نکاح کا چکر اور اس گھر کے آنے تک رات ہو گئی تھی، اسی لیے میں نے بھی وہ دودھ کا گلاس پورا ختم کر دیا اور کمرے میں یہاں وہاں نظر دوڑانے لگی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ کمرے کا دروازہ دوبارہ سے کھلا، اور یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ میری سوتن دولہا بنی کمرے کے اندر آ رہی تھی، اور اس نے کمرے کے دروازے پر اندر سے کنڈی لگا دی تھی۔ اس کی اس حرکت پر میں بہت زیادہ گھبرا گئی تھی۔ پتہ نہیں وہ کس کی شادی کی شیروانی پہن کر آئی تھی، جو اسے سائز میں بہت بڑی آ رہی تھی، اور سر پر بھی اس نے ایک بڑا سا پگڑ پہنا ہوا تھا جو شادی والے دن دولہا پہنتا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ابھی کچھ دیر پہلے میری سوتن بالکل ٹھیک تھی اور مجھ سے باتیں کر رہی تھی، اچانک اس کو کیا ہو گیا؟ وہ کیوں دولہے کے کپڑے پہن کر میرے پاس آئی ہے؟ اور اس نے دروازے میں اندر سے کنڈی کیوں لگائی ہے؟ وہ آہستہ آہستہ میرے بستر پر آ کر بیٹھ گئی اور اپنے ہاتھ میں پکڑی ایک چھوٹی سی مخملی ڈبی کھول کر میرے سامنے رکھ دی، جس میں خوبصورت سی سونے کی چین چمک رہی تھی۔ وہ محبت سے مسکراتی ہوئی کہنے لگی، یہ تمہاری منہ دکھائی کا تحفہ ہے، میری طرف سے تم میری دلہن ہو اور تم بہت ہی اچھی ہو۔ اس کی یہ بات سن کر تو میری جان ہی نکل گئی تھی۔ میں اس کی دلہن کیسے ہو سکتی تھی؟ وہ تو خود بھی ایک لڑکی تھی۔ پتہ نہیں کیوں وہ ایسی بہکی بہکی باتیں کر رہی تھی۔ ڈر کر اپنے بستر سے اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ میں نے اس سے غصے میں کہا کہ لگتا ہے تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، تم کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہی ہو؟ اس نے مجھے ہاتھ سے پکڑا اور زبردستی دوبارہ بستر پر بیٹھا کر کہنے لگی، میں نے کہا نا تم میری دلہن ہو، اب تم یہاں سے کہیں نہیں جاؤ گی، میں تمہارا بہت دھیان رکھوں گی، تمہیں بہت پیار کروں گی، لیکن تم مجھے چھوڑ کر کہیں بھی مت جانا۔ میں ہکا بکا ہو کر اس کی بات سن رہی تھی۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں کسی بھی طرح اس کمرے سے نکل کر باہر بھاگ جاؤں، لیکن وہ لڑکی تو دبلی پتلی ہونے کے باوجود بھی مجھ پر اپنا زور دکھا رہی تھی۔ جب اس نے میرے چہرے کو چھونے کی کوشش کی تو میرے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی اور میں نے اسے دھکا دے کر باہر بھاگنے کی کوشش کی۔ جیسے تیسے میں اس سے چھوٹ کر دروازے کے پاس پہنچی اور کنڈی کھولی تو دروازہ کھولتے ہی مجھے مکان مالک عدنان کی شکل نظر آئی۔ اسے دیکھتے ہی میں بنا کچھ سوچے سمجھے اس کے گلے لگ کر رونے لگی۔ سچ تو یہ تھا کہ میں اپنی سوتن کی اس حرکت پر بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ پہلے تو عدنان مجھے نفرت سے دیکھنے لگے، اور پھر جب اس کی نظر کمرے میں بستر پر بیٹھی اپنی بیوی پر پڑی تو وہ کمرے میں چلے گئے اور اپنی بیوی سے پوچھنے لگے، زارا تم یہ کیا کر رہی ہو؟ عدنان کو دیکھ کر زارا کہنے لگی کہ میں تو دلہا بنی تھی، یہ گڑیا میری دلہن ہے، ہم دونوں کی شادی ہوئی ہے، میں نے اس کو منہ دکھائی کا تحفہ بھی دیا ہے، پوچھو اس سے، لیکن یہ اچھی دلہن نہیں ہے، اس نے بہت شور مچایا ہے۔ عدنان نے ایک گہری نظر مجھ پر ڈالی اور زارا کو اپنے گلے سے لگا لیا اور کہنے لگا، چلو زارا ہم اپنے کمرے میں چلتے ہیں۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے ان دونوں میاں بیوی کو دیکھ رہی تھی۔ عدنان نے بھی اس سے زیادہ سوال جواب نہیں کیے تھے اور نہ ہی اس گھٹیا حرکت پر اسے ڈانٹا تھا۔ وہ زارا کو اپنے ساتھ اپنے کمرے میں لے کر چلے گئے اور میں کمرے میں اکیلی بیٹھی رہ گئی۔ کافی دیر بعد عدنان واپس میرے کمرے میں میرے پاس آئے اور میرے سامنے بیٹھ گئے۔ پھر انہوں نے مجھے ایک ایسا سچ بتایا جسے سن کر میری روح کانپ اٹھی۔ عدنان کہنے لگے کہ میری اور زارا کی شادی آج سے 5 سال پہلے ہوئی تھی۔ ہم دونوں نے پسند کی شادی کی تھی۔ زارا میری پھوپھی کی بیٹی تھی۔ اس شادی سے ہم دونوں بہت زیادہ خوش تھے، لیکن شاید قسمت کو ہماری خوشی منظور نہیں تھی۔ شادی کے 4 مہینے بعد ہی زارا پریگننٹ ہو گئی تھی۔ ہم بہت زیادہ خوش تھے، ہم ماں بابا بننے والے تھے، لیکن کچھ مہینے بعد ہی اچانک سے ہمارا بچہ ختم ہو گیا اور زارا سے یہ دکھ برداشت نہیں ہوا۔ میں نے بہت ہی مشکل سے اسے سنبھالا اور سمجھایا کہ اولاد تو خدا کی دین ہوتی ہے، اگر چلی گئی تو کیا ہوا، اوپر والا ہمیں دوبارہ اولاد کی خوشی نصیب کرے گا۔ میرے سمجھانے سے دھیرے دھیرے زارا واپس زندگی کی طرف آ گئی۔ اس بات کو 7 مہینے ہی ہوئے تھے کہ زارا دوبارہ سے پریگننٹ ہو گئی۔ اس بار ہم دونوں نے بہت زیادہ احتیاط کی۔ میں نے زارا کو اپنے سر آنکھوں پر بٹھا کر رکھا، لیکن قسمت کو شاید ہمارا ماں باپ بننا منظور نہیں تھا۔ اس بار بھی کچھ ہی مہینوں میں ہمارا بچہ پھر سے ختم ہو گیا۔ دوسری بار بھی ایسا ہی ہونے پر
زارا پوری طرح ٹوٹ گئی۔ میں بہت مشکل سے اسے سنبھالتا رہا، اس نے جینا ہی چھوڑ دیا تھا۔ بہت مہینوں بعد جب وہ دوبارہ سے ٹھیک ہوئی تو خدا نے ہماری جھولی میں خوشیاں پھر سے بھر دی۔ اس بار جب زارا پریگننٹ ہوئی تو وہ سارا دن کھوئی ہوئی بیٹھی رہتی، اپنی جگہ سے ہلتی جھولتی بھی نہیں۔ اسے ڈر لگتا تھا کہ کہیں ہمارے بچے کو کچھ نہ ہو جائے، لیکن کہتے ہیں نا کہ قسمت کے آگے کس کی چلتی ہے، ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ اس بار زارا نے ایک صحت مند بچے کو جنم تو دے دیا، لیکن وہ بچہ 2 ہفتے سے زیادہ ہمارے گھر میں نہیں رہ سکا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کی موت نے زارا کو اس قدر توڑ کر رکھ دیا کہ اس کی دماغی حالت خراب ہو گئی اور پوری طرح سے پاگل ہو گئی۔ کبھی وہ چھوٹے بچوں کی طرح کھیلنا کودنا شروع کر دیتی تو کبھی دلہن بن کر بیٹھ جاتی، کبھی خود کو دولہے کی طرح تیار کر کے دولہا بن جاتی تو کبھی پاگلوں کی طرح چیخنے چلانے لگتی۔ پہلے میرے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں تھی، میرے پاس اپنی بہت زیادہ زمین اور جائیداد تھی، لیکن آہستہ آہستہ زارا کے علاج کے پیچھے سب کچھ ختم ہوتا چلا گیا اور میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا۔ اب اس حالت میں زارا کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، اسی لیے میں نے اپنے کاروبار سے اپنا دھیان ہٹا لیا اور اپنا سارا دھیان اور وقت زارا کو دینے لگا، اور پھر سب کچھ برباد ہوتا چلا گیا۔ اب بات یہاں تک آ گئی کہ میرا سب کچھ بک گیا۔ ایک وہی گھر بچ گیا تھا جس میں تم اور تمہاری ماں کرائے پر رہتے تھے۔ مجبوراً مجھے کرائے کے لیے تم لوگوں کو مجبور کرنا پڑتا تھا، کیونکہ سائیکیٹرسٹ نے کہا تھا زارا کے علاج پر بہت زیادہ پیسہ خرچ ہو رہا تھا اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے، اسی لیے نہ چاہتے ہوئے بھی میں بار بار تم لوگوں کے دروازے پر کرایہ مانگنے آتا۔ میرے حالات نے مجھے اتنا زیادہ چڑچڑا بنا دیا تھا کہ میں کچھ بنا سوچے سمجھے تم لوگوں پر چیختا چلاتا اور غصہ کرتا رہتا۔ میں جانتا تھا کہ یہ سب کچھ غلط ہے، لیکن میں بہت زیادہ ذہنی دباؤ کا شکار تھا اور میری فرسٹریشن تم لوگوں پر نکل رہی تھی۔ اپنی جان سے زیادہ پیاری بیوی کا اس طرح پاگل ہونا اور ایک کے بعد ایک 3 بچوں کو کھو دینا میرے لیے بھی ایک بہت بڑا صدمہ تھا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ زارا اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکی اور وہ دماغی بیمار ہو گئی، لیکن میں نے خود کو سنبھال لیا۔ میں دن رات زارا کے علاج کے لیے پریشان رہتا۔ اب میرا کاروبار بھی بالکل ختم ہو گیا تھا، سب کچھ بکھر گیا تھا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کروں۔ آج زارا کا ڈاکٹر کے پاس اپائنٹمنٹ ہے اور میرے پاس پیسے نہیں تھے، اسی لیے میں آج تمہارے گھر آیا تھا۔ سوچا کہ تم سے کرائے کے پیسے لے کر زارا کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں گا، لیکن جو کچھ تم نے کیا اس کے بعد تو میں خود سے نظر ملانے کے قابل بھی نہیں رہا۔ میں تمہیں یہاں چھوڑ کر اپنے ایک دوست کے پاس گیا تھا، میں نے اس سے کچھ پیسے ادھار لیے تاکہ کل میں زارا کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جا سکوں۔ میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا ہوں اور میں اسے اس حال میں نہیں دیکھ سکتا۔ یہ کہہ کر میرے مکان مالک نے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کیے اور کہنے لگے کہ تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ میں تو پہلے سے ہی اپنی پریشانیوں میں گھرا ہوا تھا اور تم نے مجھے اور زیادہ پریشان کر دیا اور میری زندگی کو جہنم بنا دیا۔ میں جو غصے میں اپنے مکان مالک کو شیطان کہا کرتی تھی، مجھے اب اپنے آپ پر افسوس ہونے لگا۔ میں نے بنا سوچے سمجھے ایک شریف آدمی کے ساتھ کیا کر دیا۔ اس کے غصے کے پیچھے جو پریشانی چھپی ہوئی تھی وہ جان کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ بیچارہ تو اپنی ہی مجبوریوں سے لڑ رہا تھا اور میں اسے غصے والا اور ظالم سمجھتی رہی۔ آج مجھے اس بات کا احساس ہو رہا تھا کہ ہر آدمی اپنے اندر اپنے دکھ چھپائے ہوتا ہے۔ ہم انسانوں کو ان کے رویے سے جج کرتے ہیں، جبکہ سچ تو یہ ہے کہ ہمیں ان کے اندر جھانکنا چاہیے۔ عدنان کا سچ جان کر میں ان کے پیروں میں بیٹھ گئی اور اپنے گناہ کی معافی مانگنے لگی۔ عدنان نے ایک نظر مجھے دیکھا اور پھر مجھے معاف کر دیا۔ انہیں بھی اس بات کا احساس تھا کہ میں اور میری ماں کن حالاتوں سے گزر رہے ہیں۔ میں نے عدنان سے وعدہ کیا کہ آج کے بعد میں زارا کا خیال رکھوں گی۔ اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہوگا تو میں خود لے کر جاؤں گی۔ آج کے بعد زارا کے سارے کام میری ذمہ داری ہے۔ آپ اپنے کام پر اور اپنے کاروبار پر دھیان دے سکتے ہیں۔ شاید اس طرح ہماری زندگی اچھی ہو جائے گی اور میری غلطی کو معاف کر دیں۔ میری بات سن کر عدنان کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ انہیں بھی زندگی کو آسان کرنے کا ایک راستہ دکھائی دینے لگا۔
اگلے ہی دن سے میں نے زارا کی ساری ذمہ داری اٹھانی شروع کر دی۔ کبھی وہ میرے ساتھ دلہن بن جاتی تو کبھی دولہا، کبھی میرا ہاتھ پکڑ کر بچوں کی طرح گول گول گھومنے لگتی تو کبھی بلا وجہ بیٹھے بیٹھے ہی ناچنے لگتی۔ میں بھی پابندی سے اسے وقت پر دوائی دیتی رہی اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ بھی پہلے سے بہتر ہوتی جا رہی تھی، اور اس بات سے عدنان بھی بہت خوش ہیں کہ زندگی دھیرے دھیرے سیدھے راستے پر آ رہی ہے۔ عدنان نے میرے ساتھ کوئی بھی ظلم یا زیادتی نہیں کی تھی، بلکہ اپنی خوشی سے مجھے میرا حق دے دیا تھا۔ اب زارا کی حالت بھی بہت بہتر ہو چکی تھی، جو عدنان نے اپنے کاروبار پر دھیان دینا شروع کر دیا تھا، اس لیے ان کا کاروبار بھی اب پہلے کی طرح ہرا بھرا ہو گیا تھا۔ اب ہماری زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں تھیں، ہم تینوں ہی بہت زیادہ خوش تھے۔ میں نے تھوڑے عرصے میں یہ بات اچھی طرح سیکھ لی کہ انسان کو کبھی بھی اس کے ظاہر سے نہیں بلکہ اس کے اندر سے پرکھنا چاہیے۔ جب تک میں عدنان کے سچ سے بے خبر تھی، میری نظر میں وہ بہت غصے والا اور بہت برا آدمی تھا، لیکن جب مجھے اس کی سچائی اور اس کا دکھ پتہ چلا تو میں کانپ اٹھی تھی۔ وہ تو اپنے آپ میں دکھوں کا دریا سمائے بیٹھا تھا۔ آپ لوگ بھی زارا کے لیے دعا کیجیے کہ وہ جلدی سے ٹھیک ہو جائے اور پھر سے اولاد کی نعمت سے اس کی جھولی بھر جائے۔ ایک عورت کے لیے اپنی اولاد کو 3 بار کھو دینا بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے، اور پھر زارا تو اس صدمے کو اپنی جان پر۔ تھینک یو فار واچنگ۔ ایسی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔